بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاصفیاء واصحابہ الاتقیاء اما بعد. آج صبح سے شاید نیوز چل رہا ہے حضرت مولانا زبیر صاحب دلی تبلیغی مرکز پر اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے. تمام متعلقین کو، محبت رکھنے والوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. حضرت مولانا زبیر صاحب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. اب تو آپ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. 1950 میں آپ کی ولادت ہے. حفظ وہیں پر کیا. اس کے بعد گھر کے خاندان والے افراد ہی کے پاس 3 سال تک عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھی. اس کے بعد مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخل ہوئے. 1971 میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہم کے پاس دورہ حدیث پڑھا اور والد صاحب کے ساتھ تبلیغ میں مشغول ہو گئے. اس کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 1978 میں آپ کو خلافت سے بھی نوازا اور حضرت جی کے ساتھ دعوت کے کام میں مشغول. اسی سال 78 میں یہاں بھی ڈیوزبری میں اجتماع ہوا تھا، اس میں تشریف لائے تھے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت جی کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. بھاری طبیعت کے تھے اور ماشاءاللہ بہت بھاگ دوڑ بھی کرتے تھے، خدمت بھی بہت کرتے تھے. اللہ پاک حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بہت نیک طبیعت تھے. قرآن شریف بہت پڑھا کرتے تھے. ہمارے یہاں مولانا عمر جی صاحب ہمارے استاد ہیں، ابھی بھی پڑھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ 1965 میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچھ دن رمضان کی گزارنے گیا تھا. حضرت شیخ اس وقت نظام الدین مرکز پر رمضان گزار رہے تھے. تو آخری دن حضرت جی مولانا انعام صاحب نے حضرت شیخ کو ایک چٹھی پکڑائی. تو حضرت شیخ نے وہ چٹھی سب حاضرین کو پڑھ کر سنائی کہ پیارو سنو، یہ میرا نواسا یعنی مولانا زبیر صاحب حضرت شیخ زکریا کے نواسے ہوتے تھے، کیونکہ مولانا انعام صاحب کی شادی حضرت شیخ کی بیٹی سے ہوئی تھی. فرمایا پیارو سنو، یہ میرا نواسا زبیر نے الحمدللہ اس سال ابھی ماہ رمضان میں 60 ختم قرآن کیے. روزانہ کے 2 ختم، ایک دن کا ایک رات کا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. قرآن شریف بہت پڑھتے تھے. مفتی نوال الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رمضان میں نے ان کو دیکھا کہ حضرت جی مولانا انعام صاحب کو 2 پارے قرآن شریف کے سنائے مغرب بعد، اور اس کے بعد عشاء میں تراویح میں 1.5 پارا پڑھا. اس کے بعد ہم لوگ تو ذرا چائے وائی میں مشغول ہو گئے. میں ذرا فارغ ہو کر پھر استنجا وضو کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک مولانا صاحب اپنی کچھ مستورات کے ساتھ زنان خانے میں مستورات کے ایریے میں جا رہے ہیں. تو بعد میں نے پوچھا کہ آپ مستورات کو لے کر ادھر کہاں جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، مولانا زبیر صاحب ادھر زنان خانے میں مستورات کو روزانہ 10 پارے تہجد میں سناتے ہیں اور اس کے بعد خود اپنا بھی تہجد کا تنہائی میں 1.5 پارا اس کا تلاوت کرتے ہیں. تو قرآن پاک کا بہت شغف تھا، قرآن پاک سے بڑی محبت تھی، بہت قرآن تلاوت کرتے تھے، ذکر اذکار کے پابند تھے. ایک اور مولانا صاحب نے بیان کیا کہ ان کے خادم تو اور تھے، لیکن کبھی کبھار وہ ضرورت سے باہر جاتے تو ان کے حجرے میں کسی کو رہنا پڑتا، کیونکہ آخر عمر میں بیچارے بہت بیمار رہے، طبیعت تھوڑی بھاری تھی اور امراض کے شکار تھے. کڈنی بھی فیل ہو گئی تھی اور بھی کچھ بیماریاں تھیں. تو ابھی بھی بیچارے کچھ دن ICU میں رہے تھے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مجھے وہاں سلایا تھا تو میں تو کمرے میں لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ مولانا سمجھیے پوری رات وہ ذکر میں، استغفار میں، تلاوت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ تہجد کا ٹائم ہوا اور ان کے خادم جگانے کے لیے آئے. میں نے دیکھا کہ پوری رات بالکل نہیں سوئے تھے.
یا تو قرآن میں یا توبہ استغفار میں یا ذکر میں بس اللہ 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 ان کی جاری رہتی تھی. تو ایسے اللہ والے تھے. ساتھ ہی اس کے خوش مزاج بھی بہت تھے، ہنسمکھ تھے. حضرت پیر صاحب کی طرح سے حضرت پیر صاحب مولانا طلحہ صاحب بھی بہت خوش مزاج ہیں، ہنسمکھ ہیں. یہ لوگ پورا خاندان ہی ایسا ہے. تو مولانا صاحب حضرت مولانا زبیر صاحب بھی خوش مزاج تھے. ہمارے استاد محترم مولانا بلال صاحب نے بیان کیا کہ برما میں آئے تھے 1973 میں، وہاں عالمی اجتماع تھا اس میں. تو اس وقت ہم چھوٹے تھے. مولانا بلال صاحب فرماتے ہیں، اور چونکہ میرے والد باوا صاحب وہاں تبلیغ جماعت کے امیروں میں تھے اور ذمہ داروں میں تھے، تو اس لیے ہم کو جو ہے خدمت کرنے کا اچھا موقع ملا. تو حضرت جی بھی، مولانا زبیر صاحب بھی. تو مولانا زبیر صاحب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، مختصر صورت اور بہت فاسٹ پڑھتے تھے. کسی نے کہا مولانا صاحب بہت چھوٹی صورت ہے، بہت فاسٹ نماز پڑھائی. کہنے لگے بھائی ہماری اندر باہر کی نماز ایک ہی ہے. ہم اندر گھر میں اکیلے میں جیسی نماز پڑھتے ہیں باہر بھی ویسی نماز پڑھاتے ہیں. اگر چونکہ اکیلے آدمی پڑھتا ہے تو مختصر صورت پڑھتا ہے، مختصر تلاوت کر کے جلدی جلدی پڑھتا ہے، تو مجمع میں ہم عوام کو کیوں پریشان کریں لمبی قرات کر کے. تو مجمع میں بھی ہم ویسی ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں. بہت پتے کی بات ہے بھائی، اگر آدمی کو لمبی نماز پڑھنی ہے تو تنہائی میں تو پڑھے، لیکن مجمع میں جو ہے وہ اختصار سے کام لینا چاہیے. اور خاص طور پر فرائض میں، کیونکہ فرض نماز کی بنیاد اختصار پر ہے. فرض نماز بہت لمبی نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت مولانا نے فرمایا بھائی میں اکیلے میں خود جیسی نماز پڑھتا ہوں ویسی لوگوں کو بھی پڑھاتا ہوں، تو میں کیوں بیچارے لوگوں کو لمبی لمبی قراتیں کر کے پریشان کروں. تو یہ سمجھداری کی بات ہے. تو حضرت مولانا کو اللہ پاک نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا. اور حضرت مولانا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہوتے تھے، کیونکہ حضرت شیخ کی بیٹی مولانا انعام صاحب کی یہاں. اور ساتھ ہی حضرت مولانا کی شادی بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری نواسی سے ہوئی تھی. تو یوں سمجھیے کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں ان کے بھانجے ہوئے بہن کے لڑکے، اور مولانا زبیر صاحب کی وائف جو ہے وہ بھی پیر صاحب کی بھانجی، پیر صاحب کی دوسری بہن کی لڑکی. پیر صاحب کی دوسری بہن کی شادی حکیم الیاس کے یہاں ہوئی تھی. تو حکیم الیاس کی بیٹی سے مولانا زبیر کا نکاح ہوا تھا. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت زبردست کنیکشن ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت پیر صاحب مولانا زبیر صاحب ذرا قریب قریب العمر بھی ہیں، اس لیے ان میں آپس میں محبت بھی بہت تھی اور میل جول جوڑ بھی بہت تھا. اور حضرت پیر صاحب پر اس وقت بہت بڑا صدمہ ہوگا. مجھے تو ہر وقت حضرت پیر صاحب یاد آتے رہتے ہیں. بیچارے ان پر کیا حال گزر رہا ہوگا، کیونکہ ان کے تو بہت قریبی تعلق تھا. اور وہاں نظام الدین میں ذکر کی مجلس اور بیعت وغیرہ کا سلسلہ مولانا زبیر صاحب ہی کے ذریعے قائم تھا. تو اس لیے پیر صاحب پر بہت زبردست صدمہ ہوگا. اللہ پاک حضرت پیر صاحب کو صبر سکون نصیب فرمائے اور پورے خاندان کو اللہ صبر نصیب فرمائے. جنازے میں تو بہت پبلک ہوئی. حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب نے جنازہ پڑھایا. حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بچے کچے خلیفہ ہیں. اور حضرت رائے پوری کے خلفاء میں شاید اکے دکھے کوئی ادھر ادھر ہوں، ورنہ اس علاقے میں صرف حضرت مولانا افتخار صاحب ہی رہ گئے ہیں. 90s میں ان کی عمر چل رہی ہے اور حضرت پیر صاحب کے خسر ہیں. حضرت پیر صاحب کے گھر میں ممانی صاحبہ حضرت مولانا افتخار صاحب کی صاحبزادی ہیں. تو اس لیے مولانا افتخار صاحب اس وقت پورے خاندان میں بڑے سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے ہی جنازہ کی نماز پڑھائی. اور وہیں پر جہاں تبلیغی مرکز نظام الدین کے پیچھے والے ایریے میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب، حضرت جی مولانا یوسف صاحب اور حضرت جی مولانا انعام صاحب کی جہاں قبریں ہیں، وہیں پر مولانا زبیر صاحب کو بھی پیچھے کے احاطے میں دفن کیا گیا رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً. اب جو ہے وہاں ہیں مولانا سعد صاحب. یہ مولانا سعد صاحب جو ہیں یہ مولانا ہارون کے بیٹے ہیں، اور مولانا ہارون مولانا یوسف کاندلوی کے بیٹے ہیں، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب مولانا الیاس صاحب کے بیٹے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب کے بیٹے حضرت جی مولانا یوسف، ان کے بیٹے مولانا ہارون، ان کے بیٹے مولانا سعد. یہ جوان ہیں، جوشیلے ہیں، اور اس وقت وہ وہاں کے سمجھی موقر اور بڑے ہیں اور نظام سنبھالتے ہیں. اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور جو کچھ خدمات ہو رہی ہیں ان کو قبول فرمائے، اور اس صدمے میں سب کو وہاں اللہ صبر اور سکون نصیب فرمائے. بہرحال یہ مختصر سی سمجھیے کہ سیرت سوانح آ گئی.